ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور بچوں کے اندر سوالات کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں, اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 4 یا 5 سال کا جو بچہ ہے وہ ایوریج اوسط ایک دن میں 476 سوال پوچھتا ہے یا 478 سوال پوچھتا ہے. اس کو پوچھنے چاہیے, اور اگر وہ کم سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ, کوئی گڑبڑ ہے, اور زیادہ پوچھتا ہے تو پھر وہ جینیس ہوگا. لیکن بہرحال یعنی ایوریج کو اتنا سوال ضرور پوچھنے چاہیے بچے کو. بچے کو تو سوال جو پوچھتے ہیں وہ پوچھنے ہیں, لیکن آپ نے جو بچوں کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کرنی ہے یا تجسس ڈیولپ کرنا ہے اس کے اندر, تو وہ یقیناً سوال سے کرنا ہے. تو وہ سوال کیسا ہونا چاہیے, یعنی وہ کس طرح کا سوال ہونا چاہیے. ہم جو بچوں سے سوال کرتے ہیں اس کی جو ساخت ہے اس میں ایک غلطی کرتے ہیں, اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم عموماً ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ڈو یو لائک مینگوز, یا ڈو یو لائک بکس, یا ڈو یو لائک, یعنی آپ کو بھنڈی پسند ہے, یا آپ کو آم پسند ہیں, یا آپ کو کھیلنا پسند ہے, یا آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے, یا آپ کو وغیرہ وغیرہ, یا آپ کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے, یا آپ کو کارٹون دیکھنا پسند ہے. ہمارا یہ سوال عموماً ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے بچوں سے سوال کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ نارمل ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے, آپ کو یہ پسند ہے, جو کہ اس سوال کی ساخت کچھ مناسب نہیں ہے. ہر اس سوال کی ساخت مناسب نہیں ہے جس کا جواب یس یا نو میں آئے. مطلب بہت ہی سادہ سا قانون ہے, سادہ سا رول ہے. آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ سوال بنتے ہیں, یعنی سوال بناتے ہیں بچے کے لیے, تو آپ دیکھ لیجیے کہ اس سوال کا جواب بہت ہی ڈائریکٹ یس اور نو تو نہیں ہے. یس اور نو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یس اور نو پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو آپ کو میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے سوال پوچھیں جس کا جواب یس یا نو جیسا اختصار, یعنی مختصر نہ ہو, اور تھوڑا سا اس بچے کو بولنا پڑے یا سوچنا پڑے. تو آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹونز کیسے ہوتے ہیں, یا فلاں والے کارٹونز جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں, یا کتابیں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آم ہیں یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں, یا آپ کا کیا خیال ہے آم بہت اچھے نہیں ہوتے, یا وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے کچھ اس طرح کے آپ نے سوال بنانا ہے کہ جس سے اس کا جواب یس یا نو میں نہ نکلتا. بڑی سادہ سا قانون ہے. آپ کا سوال بچے سے ایسا ہونا چاہیے جس کا جواب یس یا نو میں نہ ہو. جب آپ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب اب تجسس والا ہے, یا جس بھی اس کو وضاحت دینی پڑ رہی ہے یا وضاحت کر رہا ہے, تو اب اس کا برین پورا فنکشن کر رہا ہے, لینگویج کا پارٹ فنکشن کر رہا ہے, یہاں پہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم انٹرپٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا, ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا, یا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ بچکانا سی بات کر رہا ہے, تو انٹرپٹ کر کے اگلا سوال ٹھوک دیتے ہیں یا آگے نکل جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے. اس سے نہ صرف اس کی بیچارے کی بچے کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, بچے کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے, بچے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے, اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں. یعنی جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ کا کارٹونز کے بارے میں کیا خیال ہے. اب بچہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آف کورس, تو آپ تھوڑا سا ٹائم لیا اور پھر اس نے شروع کیا کہ جو کارٹونز ہوتے ہیں تو یہ جو میرا وہ والا ٹی وی پہ کارٹون, اب بچہ تو ایسے ہی بولے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ انٹرپٹ کر کے آپ بور ہو جاتے ہیں, یا مطلب حوصلہ آپ کے اندر کم ہو جاتا ہے سننے کا, آپ اس کو انٹرپٹ کر دیتے ہیں. انٹرپٹ نہ کیجئے, باقاعدہ حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کا پورا جواب سنیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو بچے کے کسی سوال پہ جواب نہ آتا ہو, یعنی آپ بچے کا ایسا سوال کر بیٹھا جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, یا اس سے کوئی شیم ایسوسیٹ ہو رہی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ جواب نہیں دے سکتے, یا جو بھی ہے, ڈاج نہ کیجئے بچے کو. آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ بچہ اتنی کمال چیز ہوتی ہے جو آپ کی, اگر آپ ڈاج کر رہے ہیں تو آپ بھول جائیے کہ آپ ڈاج کر رہے ہیں, اور بچے کو نہیں پتا. وہ بچے کو پتا آپ ڈاج کر رہے ہیں, اور جب آپ ڈاج کرتے ہیں تو وہ بچے کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ بعد میں. پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں مت کیجیے کہ یہ جہاز جو ہے یہ لمحے کے پاس جا رہا ہے, کیونکہ یہ بچے کو بعد میں مسائل ہوگا. کیونکہ وہ بچہ جب کہتا ہے کہ یہ جہاز ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, یہ تو آپ نارملی والدین جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو کہوں گا کہ یہ ٹوکیو جا رہا ہے, یہ کراچی جا رہا ہے, تو اس بچے کو کیا پتا کہ کراچی, تو بڑا الوجیکل سی بات ہوتی ہے. مطلب اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا, تو اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بات کریں جو کہ ہے کہ وہ جہاز ہے, اس کے اندر سواریاں بیٹھتی ہیں, اس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں, اور مختلف شہر, یعنی یہ جس طرح ہمارا یہ شہر ہے اس کی طرح ایک اور شہر ہے کراچی, یہ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور یہ بہت تیز جاتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کو آپ کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں بچے کی ذہانت کو, یا بچے کی اس کو کہ بچہ تو پتہ نہیں شاید جاہل ہے یا بچے کو معلوم نہیں ہے.
आप अपने ذہن میں بٹھا لیجیے کہ آپ اپنا جواب کمپیکٹ اور مکمل رکھیے، چاہے اس میں کوئی ایسے لفظ آ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اس بچے کو نہیں معلوم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں معلوم کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جب کوئی ڈاج کرتے ہیں تو وہ ڈاج جو ہے وہ کہیں زیادہ بچے کی نفسیات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے 3 چیزیں دیکھی، ایک یہ کہ بچے کے ساتھ جب بھی آپ سوال کریں تو اس کا جو یس اور نو جواب نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی مختصر والا، ایسا سوال آپ کو ہونا چاہیے جس میں بچے کو وضاحت دینی پڑے۔ نمبر 1، جب بچہ وضاحت دینے لگے یا جب بچہ آپ کا جواب ڈیٹیل یعنی وہ دینے لگے تو آپ اس کو کبھی بھی انٹرپٹ مت کیجیے، اور تیسری بات کہ جب بچہ آپ سے سوال پوچھے تو آپ اس کو کبھی ڈاج مت کیجیے۔ یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں۔ مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔